بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذوق و شوق یہ ویلاگ ہے، چوتھا آج کا ویلاگ نمبر 4، پیج نمبر 158، ذوق و شوق۔ ناظرین، اردو ترجمہ، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، حالات مجھے غم سے نکلنے نہیں دیتے۔ سچ ہے کہ وہی لوگ میرے دشمن جاں ہیں، جو لوگ مجھے جاں سے گزرنے نہیں دیتے۔ کم ظرف ہیں وہ جام چھلک جاتے ہیں، جن سے ہم اپنا بھرا دل بھی چھلکنے نہیں دیتے۔ ویلاگ چوتھا ہے، پیج 158۔ آپ اصحاب کی محفل میں یا امہات المومنین کے حجروں میں بھی بات چیت میں مشغول ہوتے کہ دفعتاً اذان کی آواز آتی، آپ اٹھ کھڑے ہوتے۔ رات کا ایک متدبہ حصہ گو شب بیداری میں گزرتا تھا، تاہم صبح کے وقت ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ادھر آپ بستر سے اٹھ بیٹھے۔ شب کے وقت جس وقت شوق اور وجد کی حالت میں نماز پڑھتے، اس کا نقشہ حضرت عائشہ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ کبھی پوری پوری رات حضور اکرم کھڑے رہتے اور سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء، قرآن کی سب سے بڑی صورتیں ہیں پڑھتے۔ جب کوئی خوف اور خشیت کی آیت آتی، خدا سے دعا مانگتے اور پناہ طلب کرتے۔ کوئی رحمت اور بشارت کی آیت آتی تو اس کے حصول کی دعا مانگتے۔ قرات اتنی زور سے فرماتے کہ دور تک آواز جاتی اور لوگ اپنے بستروں پر پڑے پڑے آپ کی آواز سنتے۔ کبھی کبھی کوئی آیت آ جاتی کہ آپ اس کے ذوق و شوق میں محو ہو جاتے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے نماز میں یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اثر ہوا کہ صبح تک آپ یہی آیت پڑھتے رہ گئے۔ زید بن خالد جہنی ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ آپ شب میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھوں گا، غالباً یہ کسی سفر کا واقعہ ہے۔ نماز کا وقت آیا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے 2 رکعتیں معمولی ادا کیں، پھر 2 رکعتیں بہت ہی لمبی اور بڑی دیر تک پڑھیں، پھر 2 رکعتیں کر کے 8 رکعتیں بتدریج چھوٹی پڑھیں، اور سب کے آخر میں وتر ادا کی۔ جناب رضی اللہ کی روایت ہے کہ ایک شب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صبح تک مصروف رہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک شب مجھ کو حضور اکرم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے سورت بقرہ شروع کی، قرآن کی سب سے بڑی سورت۔ میں سمجھا کہ آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن آپ ان کو پڑھ کر اور آگے بڑھے۔ میں نے دل میں کہا شاید پوری سورت آپ ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے فوراً ہی سورت آل عمران شروع کر دی۔ یہ بھی ختم ہو چکی تو سورت نساء شروع کر دی۔ یہ تینوں صورتیں مل کر 5.25 پاروں کے قریب ہیں۔ بہت ٹھہر کر نہایت سکون اور اطمینان سے آپ قرات کر رہے تھے، اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق بیچ بیچ میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع میں قیام ہی کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر تک کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر تاخیر فرمائی۔ ناظرین، 5واں ویلاگ نیکسٹ ہے ہمارا،
اس میں میدان جنگ میں یاد الہی، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چوتھا ویلاگ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔